آج کے کلاس میں ہم بقیہ حصہ 8ویں نظم کا، جو کہ سیتا نام کی ایک نظم ہے، کلاس 10 سے، اور اس کی شاعرہ شفیق فاطمہ شورا ہے۔ ہم نے پچھلے جو 2 ویڈیو بنائے ہیں، جس میں نظم کا پہلی بات اور جان پہچان دیکھے ہیں، اس کے بعد میں اس کے بند کی تشریح دیکھے ہیں۔ یہ تیسرا بند ہے، تیسرا ویڈیو ہے، جس میں ہم مشقی سرگرمی حل کریں گے۔ حسب معمول آپ اپنے سامنے کتاب رکھیے۔ 8ویں نظم کے جو سوالات ہے، آپ کے درسی کتاب میں پیج نمبر 82 پہ ہے۔ کتاب سے سوال پڑھتا ہوں۔ نظم کا بغور مطالعہ کیجیے اور ذیل کی استحسانی سرگرمی کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ جان پہچان کے حوالے سے شاعرہ کی تعارف کا ویب خاکہ مکمل کیجیے۔ آپ کے سامنے جو ہے اس ویڈیو میں جو یہ خاکہ نظر آ رہا ہے، یہ نام سے لے کر کلیات تک کے سامنے جو خاکے ہیں 6، اس میں کچھ نہیں ہوگا، بلینک ہوگا۔ تو طلبہ کیا پوچھ رہا ہے؟ نام بولے تو اس سیتا نام کی جو نظم ہے، جس کی جو شاعرہ ہے، اس کا نام پوچھ رہا ہے۔ شفیق فاطمہ اس کا نام ہے، تخلص شورا ہے، گریجویشن عثمانیہ یونیورسٹی سے کی، پوسٹ گریجویشن جو ہے ناگپور یونیورسٹی سے کی، تدریس ممتاز کالج حیدرآباد میں کی، کلیات جو ہے ان کی سلسلہ مکالمات ہے۔ تو یہ تھا پہلا۔ اسی کے نیچے دوسرا پوچھا ہے کہ شفیق فاطمہ شورا کے شعری مجموعے، ہمارے پاس میں اس نے 2 بلینک خاکے دیا ہے، رائٹ میں اور لیفٹ میں، مطلب 2 جو ہے شعری مجموعے کے نام پوچھ رہا ہے۔ تو آپ جو ہے اس میں آفاق نو، دوسرا ہے گل صفورہ، یہ اگر ایک دوسرے کے بدل میں بھی ہوتا ہے، رائٹ والا لیفٹ میں جاتا ہے، لیفٹ والا رائٹ میں جاتا ہے، تو بالکل چلے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے نمبرات میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آئیے دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سیتا کے نام اور کام سے متعلق شاعرہ کے احساسات کو قلم بند کیجیے۔ نظم جو ہے سیتا میں شاعرہ شفیق فاطمہ شورا نے سیتا کے کردار کو ایک نئے زاویہ اور تانیسی نظریے کی روشنی میں جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ جو نظم ہے، شاعرہ کی حیثیت ایک عورت جذبات کی جو ہے بہت ہی بہتر اور اچھی طریقے سے اس نے عکاسی کی ہے۔ سیتا کی جو ہے اس کی عظمت کو اس نظم میں بیان کیا ہے۔ کیا فرماتی ہے کہ ہندوستان میں سیتا کا اتنا احترام کیا جاتا ہے کہ ہندو صبح شام جو ہے سیتا کا نام لیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے چرچے آسمان میں بھی ہوتے ہیں۔ شاعرہ کے کہنے کے مطابق اس کے اندر جو ہے مبالغ آرائی سے کام لیا ہے۔ ان کی خاک پائے ہند کی عظمت کا راز ہے۔ شاعرہ کے تصورات اور اس کے خیالات میں سیتا کا جو ہے بہت بڑا مقام ہے۔ اب اس نے جو ہے سیتا کی دکھ بھری کہانی سنی تو انہیں بڑا دکھ ہوا، حیرانی ہوئی۔ جب واقعات کی شدت بیانی سے وہ گھبرا گئی، جب انہیں پتہ چلا کہ سیتا کی زندگی کا بڑا زمانہ سفر کی تکلیفوں میں گزرا، انہیں گھر سے بے گھر ہونا پڑا اور طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ تو اس طریقے سے اس نے جو ہے یہ بیان کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ نظم کے واقعات کو ترتیب سے لکھیے۔ اس رزمیہ داستان کا نام لکھیے، سیتا جس کا اہم کردار ہے، تو رامائن ہے۔ اس کے بعد میں طلبہ اس میں چوتھا سوال یہ ہے کہ نظم کے واقعات کو ترتیب سے لکھیے۔ نظم کے جو واقعات ہیں، جتنے رونما ہوئے ہیں، وہ پہلا ہے جب شاعرہ نے
سیتا کے حالات سنے تو وہ گھبرا گئی۔ اگلا اسٹیپ، سیتا کی زندگی کا بڑا زمانہ سفر کی تکلیفوں میں گزرا، انہیں گھر سے بے گھر ہونا پڑا۔ لنکا کے راجا راون نے سیتا کو اغوا کر کے قید کر لیا تھا۔ اس قید میں سیتا کی ہمت ذرا بھی نہیں ڈگمگائی۔ سیتا کو قید سے آزاد کرانے کے لیے ان کے شوہر رام چندر جی نے ایک فوج کے ساتھ راون پر حملہ کیا، اور راون جس میں جو ہے رام چندر جی نے فتح حاصل کی اور راون ہارا۔ راون کی قید سے چھوٹ کر 14 برس کے بنواس کے بعد سیتا اپنے گھر آئی۔ اس کے بعد میں جو ہے انہیں پھر ایک بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا سیتا کو۔ جب ایک عام آدمی کی ضد پر ان کی عزت اور پاکیزگی کا ثبوت مانگا گیا تو جو ہے سیتا کو آگ سے گزرنا پڑا۔ اس موقع پر سیتا نے دعا کی، چنانچہ زمین پھٹ گئی اور سیتا اس میں سما گئی۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ہمارے پاس میں چوتھا سوال تھا۔ اس کے بعد میں ہمارے پاس میں طلبہ جو ہے 5واں سوال ہے درسی کتاب سے، سوال نمبر 5 دیکھیے۔ سوال نمبر کیا ہے؟ 5واں کہ سیتا سے متعلق اپنی معلومات کو نقاط کی شکل میں لکھیے۔ سیتا سے متعلق جو معلومات جو ملی ہے اس کو پوائنٹ کی شکل میں لکھنا ہے۔ نمبر 1، سیتا رام چندر کی بیوی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ وہ بھی 14 برس کے بنواس کے لیے نکل پڑی تھی۔ بنواس کے زمانے ہی لنکا کے راجا راون نے دھوکے سے سیتا کا اغوا کر لیا۔ اب اس دوران جو ہے انہوں نے بڑی ہمت اور حوصلے سے کام لیا۔ اپنے شوہر اور ان کی فوج کی کوششوں سے وہ راون کی قید سے جو ہے آزاد ہوئی۔ سیتا کی عصمت و عفت پر الزام دھرا گیا، جس میں وہ اگنی پریکشا سے کامیابی کے ساتھ گزری۔ اپنی بیوی سیتا کو راون کی قید سے آزاد کرانے کے لیے رام چندر جی نے ایک فوج تیار کی اور راون کی لنکا پر حملہ کر دیا۔ اس فوج کے جوان بڑے مخلص، بہادر اور حوصلہ مند تھے۔ ان کے آن بان کے سامنے راون کی سلطنت جو ہے پسپا ہو کر رہ گئی۔ 7واں سوال یہ ہے کہ نظم کے مطابق سیتا نے جن مصیبتوں کو جھیلا ان کا اظہار کرنے والے اشعار نقل کیجیے۔ تو یہ اشعار جو ہے منتخب کیے گئے ہیں۔ وہ پہم سفر و حوادث کے طوفاں، وہ پیروں میں چھالے، وہ ہنستی نگاہیں، کبھی دل کو غربت میں بہلائے رکھنا، کبھی دیس کی یاد میں سرد آہیں، رہی سالہ سال تو جادہ پیما، یہ دھن تھی کہ طے ہو ریاضت کی راہیں، اسیری بھی ایک راکشس کی اسیری، بہت دور تجھ سے تیرے پاسباں تھے۔ ہوئی لیکن یہ کیسی تلافی، دوبارہ ملا جنگلوں میں ٹھکانا، یہ کیسا ستم تھا کہ عفت کی دیوی ثبوت اپنی عفت کا دینے کو آئی، وہ شعلے کی مانند شعلوں سے گزری، وہ بجلی سی بن کر زمین میں سمائی۔ 8واں سوال یہ ہے کہ بنواس کے دوران سیتا کی حالت بیان کیجیے۔ اب جس وقت جو ہے سیتا بنواس ہوئی اس دوران سیتا کا زیادہ تر وقت جو ہے سفر میں گزرا، اور اس کی جو صعوبتیں مصیبتیں جو تھی اسے جھیلنے میں جو ہے گزرا، دقت تکلیف پریشانی میں گزرا۔ پے در پہ جو ہے یعنی ایک کے بعد ایک حادثہ ختم نہیں ہوتا تو دوسرا حادثہ جو ہے مسلط ہو جاتا، پیروں پہ چھالے پڑ جاتے۔ غریب الوطنی کا شدید احساس تھا، ہر دکھ اور درد کو انہوں نے خوش دلی کے ساتھ برداشت کیا۔ اس خاتون کے لیے تمام تکلیفیں ریاضت کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو طلباء یہ تیسرا ویڈیو تھا، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں جو ہے اس کی مشقی سرگرمی مکمل کی جائیں گی۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے۔